بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں پاکستان سے آپ کا ہوسٹ محمد وقاص۔ چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں ناظرین ہم بات کریں گے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی، جو کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ وہ فیض آباد 2019 کے دھرنے کو لے کر بیٹھے ہوئے اور بڑے بڑے جو ہے وہ ریمارکس ادا کر رہے ہیں، اور ان کے ریمارکس سن کر میں بھی حیران رہ گیا کہ جب انہوں نے کہا کہ ایک شخص کینیڈا سے اٹھ کر پاکستان میں آ کر دھرنا دے سکتا ہے، تو پھر پاکستان کا شخص وہاں اٹھ کر کیوں نہیں جا کر دھرنا دے سکتا؟ تو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب پھر کینیڈا سے پڑے ہوئے شخص کو پاکستان میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگنے کا بھی اختیار نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو وہاں سب کچھ کریں پھر وہ پاکستان کے اوپر آ کر دھرنے دے، جج بنے یا اس طرح کی اور بڑے بڑے عہدوں تک جائیں، تو پھر اس کے اوپر بھی آپ مکمل بین لگائیں اور بتائیں کہ جو پاکستانی ہے وہ پاکستانی، جو خالص پاکستانی ہے، جس کی پیدائش بھی پاکستان میں ہوئی ہے، جس کی تعلیم بھی پاکستان میں ہوئی ہے، اور جس کی موت بھی پاکستان میں ہوگی، اور جس کی قبر بھی پاکستان میں بنے گی، وہ بندہ پاکستان کے لیے ایلیجبل ہے، ٹھیک ہے؟ جاب کے لیے بھی، بڑے بڑے عہدوں کے لیے بھی، جج بننے کے لیے بھی، لائر بننے کے لیے بھی، بڑے بڑے عہدوں تک۔ لیکن آپ یہ نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں کہ پھر ہم یہ بھی ہونا چاہیے نا، جو پھر یہاں سے ریٹائر ہو کر ادھر چلے جاتے ہیں، اس کو بھی بند کرنا چاہیے، ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین کل کیا ہوا ہے؟ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے جو میں نے تھم نیل لکھا وہ آپ سمجھ بھی گئے گے، تو اس کے اوپر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کل جو سماعت ہوئی، سماعت کے آغاز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ایک سپریم کورٹ کے اندر 27-28 کو ایک رپورٹ جمع کرائی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 13 لاکھ جو وہ تحریک لبیک پاکستان کے اکاؤنٹ میں فارن فنڈنگ جمع ہوئے، اس سے یعنی فارن فنڈنگ کا کیس جو تھا اس میں پیسے جمع ہوئے ہیں، لہذا اس سے ہم فارن فنڈنگ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ رقم بہت ہی کم ہے، غیر معمولی ہے۔ اگر یہ کروڑوں میں ہوتی تو ہم اسے فارن فنڈنگ کہہ سکتے تھے، لہذا اب ہم اسے فارن فنڈنگ نہیں کہہ سکتے۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ یہ تحریک لبیک پاکستان کے نہیں بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا تھا، اس کے لائر ریمارکس دے رہے تھے، ان کی رپورٹ جمع ہو چکی تھی، کہاں پر؟ الیکشن کمیشن نے جمع کرائی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو جسٹس قاضی فیض صاحب نے آگے کیا کہا؟ جسٹس قاضی فیض صاحب نے کہا کہ دیکھیے، میں اس رپورٹ کو مسترد کرتا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی بڑا دھرنا ہوا ہو، لانگ مارچ ہوا ہو اور اس میں فنڈنگ نہ ہوئی ہو، تو ان کی مدد کس نے کی؟ ان کو وہ ہزاروں گاڑیاں کس نے دی؟ ان 1000 لوگوں کو کھانا کس نے کھلایا؟ ان کو سلایا کس نے؟ وہاں پر کیمپ کس نے لگایا؟ اس کے پیچھے سپورٹ کیا تھی؟ تو یہ ناظرین وہ تمام چیزیں تھیں، یہ تمام وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر جسٹس قاضی فیض صاحب اس رپورٹ کے اوپر برہم ہوئے۔ برہم کیا ہوئے؟ انہوں نے اس رپورٹ کو ہی مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا۔ تو بالکل جسٹس قاضی فیض صاحب جس عہدے کے اندر آپ ہیں، جس ادارے کے اندر آپ ہیں، وہ بھی صحیح کام نہیں کر رہا، یعنی وہ بڑے مجرموں کو تو 20 سیکنڈ کے اندر ضمانتیں دے رہا ہے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں جو کیسز پڑے ہیں، کیا وہ ٹھیک انداز میں چل رہے ہیں؟ تو ان کو پھر کون دیکھے گا؟ لہذا تھوڑا ادھر بھی جو ہے نا وہ اپنی نظر گھمائیے اور وہاں پر بھی جو ہے نا وہ احتساب کیجیے۔ تو کل کیا ہوتا ہے؟ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے، یعنی ایک آفیشلی طور پر نہیں، غیر آفیشلی طور پر جس وکیل کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے تھا، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آفیشلی ایک جماعت جو ہے نا وہ فریق بن جاتی ہے، فریق اس کیس کے اندر، لیکن وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے جو لائر تھے وہ فریق نہیں بنے، باحیثیت ایک پارٹی کے، یعنی تحریک لبیک پاکستان ایک پارٹی ہے نا، وہ فریق باحیثیت ایک پارٹی کے، اس کا یعنی تعلق جو تھا وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تھا، تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہے۔
ऑफिशियली طور پر وہ نہیں گئے بلکہ وہ گئے, انہوں نے جا کر وہاں پر ایک پٹیشن دائر کی, درخواست دی, اپلیکیشن دی اور انہوں نے ریمارک سٹارٹ کیے. تو جسٹس قاضی فیض صاحب نے کوشچن پوچھا ان سے کہ آپ کس حیثیت سے یہاں پر پہنچے ہیں, کیسے پہنچے ہیں, کیوں پہنچے ہیں, آپ کے پیچھے کون ہے, کیا آپ تحریک لبیک پاکستان کی جو ہے نا وہ نمائندگی کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں, فریق بننے کے لیے یہاں پہنچے ہیں. تو جسٹس قاضی فیض صاحب کے ریمارک کے جواب میں اس لائر نے کیا کہا, اس لائر نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے. اس لائر نے کہا کہ دیکھیے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب, میں یہاں پر تحریک لبیک پاکستان کا ایز اے نمائندہ نہیں بلکہ میں ایک پرائیویٹ حیثیت سے, یعنی تحریک لبیک پاکستان کے نمائندے کی حیثیت نہیں, فریق بننے کی حیثیت سے نہیں, بلکہ ایک ذاتی حیثیت میں پیش ہوا ہوں اور میں پرائیویٹ یعنی اس کیس کا فریق بننا چاہتا ہوں. تو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ ایسا نہیں کر سکتے. باحیثیت ایک جماعت کے, یعنی باحیثیت ایک جماعت کے تحریک لبیک پاکستان کے, وہ تو یہاں پر فریق بن سکتی ہے. یعنی تحریک لبیک پاکستان آج بھی جا کر پٹیشن دائر کر دے اور جسٹس قاضی فیض صاحب کو سپریم کورٹ کو کہے کہ ہم اس کیس کے اندر کیا بننا چاہتے ہیں, فریق بننا چاہتے ہیں, لہذا ہمیں فریق بنایا جائے, تو وہ ان کو فریق بنانے کے لیے تیار کھڑے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ باحیثیت ہم کیا کر سکتے ہیں, باحیثیت ہم ایک پرائیویٹ شخص کے آپ کو اس کیس کا فریق نہیں بنا سکتے, نہیں بنا سکتے, نہیں بنا سکتے. لہذا آپ کی یہ جو پٹیشن ہے وہ خارج کی جاتی ہے, لہذا آپ چلے جائیں. اس طرح سے وہ بندہ جس کا تعلق تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تھا, لیکن تحریک لبیک پاکستان نے آفیشلی طور پر اس کیس کی فریق نہیں بنی, وہ پھر پرائیویٹ حیثیت سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوا اور اس نے یہ استدعا کی, اور اس کی جو یہ استدعا تھی وہ مسترد کر دی گئی, وہ ریجیکٹ کر دی گئی. جسٹس قاضی فیض صاحب نے اس کو روک دیا. انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے ان بڑوں کو بھیجو. اب بڑے کون ہیں, سوال تو بنتا ہے کہ بڑے کون ہیں. بڑے وہ جو اس جماعت کے ہیڈ ہیں, ان کو بھیجو, وہ اپنی لیگل ٹیم یہاں پر بھیجے اور آپ باحیثیت ایک جماعت کے یہاں پر اس کیس کے جو فریق ہیں وہ بن سکتے ہیں. آپ بنیے, ہم سننے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ کو پرائیویٹ حیثیت سے اس کیس کے اندر فریق نہیں بنایا جا سکتا. آپ یہ بات سن لیں. یہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ریمارک دیے اور اس کے بعد اس اپلیکیشن کو, اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا, مسترد کر دیا گیا. یہ ناظرین آج جو کل سماعت ہوئی اور تحریک لبیک پاکستان کا جو وکیل پرائیویٹ حیثیت سے پیش ہوا اور اس کی جو ایک ریمارک تھے یا جو فریق بننا چاہتا تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب جسٹس قاضی فیض صاحب اس کے اوپر ایک ڈیسیژن سنائیں گے. یہ انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کا جو معاملہ دوبارہ کھڑا کیا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کیا چیز ہے, کہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پیسہ ثابت کرو, چاہے انہوں نے لیا ہے یا نہیں لیا, ہر صورت میں, اور وہ ثابت کر کے جسٹس قاضی فیض صاحب کو دو اور جسٹس قاضی فیض صاحب اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن اپنا سنائے اور سنا کر تحریک لبیک پاکستان کو بین کر دے. یہ جسٹس قاضی فیض صاحب کا لگتا ہے جو مستقبل میں پلان ہے. لیکن اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, کیا ادارے کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ اداروں نے تو تمام چھان بین کی, پھر بھی اداروں نے کہا کہ میں مزید جو ہے نا مزید تھوڑا وقت دے. تو 2 ہفتے کے لیے 2 ویکس کے لیے اس کیس کو آگے کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو کیس سرد خانے میں پڑا ہوا تھا. تو جسٹس قاضی فیض صاحب اور بھی کیس جو ہے وہ سرد خانے میں پڑے, میرٹ کے اوپر فیصلے کریں. آپ میرٹ کے اوپر جب فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے فیصلے لوگ سنیں گے بھی اور آپ کے فیصلے کو تسلیم بھی کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی فریق کو سنے بغیر کوئی فیصلہ سنا دیں, تو یہ بھی ایک غلط کام ہے. آپ سب کو سنیں, جتنی فریق ہیں, جتنی اس سے متاثر ہوئے, آپ سب کو سنیں اور میرٹ کی بنیاد کے اوپر آپ کیا کریں, ڈیسیژن دیں. تو آپ کے اس ڈیسیژن کو قبول بھی کیا جائے گا,
ایکسپٹ کیا جائے گا, لوگ آپ کے اس فیصلے کو مانیں گے بھی, لیکن دونوں طرف سے سنیے, ایسا نہ ہو کہ آپ ایک کو ریجیکٹ کر دیں دوسرے کو آپ سنتے رہیں. یہ تین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اپنا خیال رکھیے, اگر مجھے 2 میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.